نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے تو پھر بہرحال ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا سورت واقعہ پڑھنے والے کو فاقہ نہیں آتا تو پڑھنے والے کو آ سکتا نبی پاک نے فرمایا سورت بقرہ پڑھنے سے گھر سے جن اور شیطان بھاگ جاتے ہیں تو بہرحال پھر صرف ایمان کی مضبوطی پیدا تقوی کی مضبوطی پیدا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ قوت فیصلے کوئی نہیں کرو نہ کرو چلو نہ کرو، جب آپ نے فیصلہ ہی نہیں کیا کمزور ہے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ سب سے پہلا حق۔ دوسرا حق نبی پاک کا ہے تعظیم کی جائے، سرکار توقیر کی جائے، حضور کا ذکر پاک کریں تو اس کی بھی تعظیم ہے۔ جوش خطابت میں یا جوش لقابت میں آپ اپنے لفظوں کی حرمت نہ بھولیں۔ آپ بڑے غصے میں بھی کبھی دین کی بات کریں، کسی وقت بحث میں بھی، تب بھی آداب کا کبھی بھی آپ لحاظ چھوڑے گا کبھی۔ صحابہ نا ایمرجنسی میں بھی سرکار کا ادب نہیں بھولتے۔ ابھی میرے بھائی ہیں، انہوں نے میرا نام لیا تو بڑے القابات کے ساتھ انہوں نے مجھے بلا لیا، حالانکہ من عالم کے من عالم مجھے اچھی طرح پتہ ہے میں کس حیثیت کا آدمی ہوں، کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوں۔ انہوں نے بڑے القابات لیے، لیکن اگر ایمرجنسی ہو تو پھر کہ میرے القاب بھولیں گے، خدا نہ خواستہ یہ پیچھے کرتے کو آگ لگ جائے تو یہ کیا کہے کہ مفکر ملت پیڑ طریقت اتنی دیر میں آگ جائے کام کر جائے۔ ایمرجنسی میں القاب یاد نہیں رہتے، لیکن صحابہ کو ایمرجنسی میں بھی یاد رہتے۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر پر سانپ نے ڈس لیا، سرکار نے فرمایا کیا ہوا؟ انہوں نے فٹافٹ یہ نہیں کہا سانپ سانپ کو، اسی پنجابی کا کی نا ساپڑی تے دہشت ہی بڑی ہوئی، انہوں نے فوراً نہیں کہا سانپ 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 سانپ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کہا یہ کیا ہوا پیر میں؟ لہجے کا حسن پوری جگہ برقرار ہے، کہنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی قربان ہو، میرا باپ بھی قربان ہو، یا رسول اللہ کو میرے پیر پر صاحب نے ذرا ڈس لیا۔ ایمرجنسی میں بھی، اور کچھ لوگ کچھ بات پوچھتے ہیں تو ایک مخصوص مفہوم میں بات کرتے ہیں، لیکن سرکار کا ادب یہ ہے کہ کوئی کسی مفہوم میں بھی بات کرے۔ دو بھائی بیٹھے ہو تو چھوٹا بڑا مالدار ہے، پڑھا لکھا ہے اور بڑا کمزور ہے، زیادہ پڑھا بھی نہیں مالدار بھی نہیں، تو جب دونوں سے پوچھا جائے گا بڑا کون ہے تو رتبہ پوچھا جاتا ہے کہ عمر پوچھی جاتی ہے، اور کئی چھوٹے بھائی لاکھ بڑے رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب پوچھا جائے کہ آپ میں سے بڑا کون ہے تو اس سے رتبہ مراد ہوتا ہے۔ عمر سب کو پتہ ہے، عمر پوچھ رہے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ہیں، ان پر کسی نے سوال کیا کہ آپ بڑے ہیں کہ یا سرکار بڑے ہیں؟ جب یہ لفظ پوچھے جو پوچھ رہا ہے اسے بھی پتا ہے کہ وہ نبی ہے، رتبے کو جانتا ہے، اسے خبر ہے، بالکل سادہ بات ہے کہ اس نے عمر پوچھی ہے۔ اس نے کہا آپ بڑے ہیں کہ سرکار بڑے ہیں، لیکن بات چونکہ حضور کی ہو رہی ہے، ایک ایک حرف سجن دے نادا سانو دستا بانگ قرآن ہے، آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ حضرت عباس نے اسی وقت اپنے لہجے کو وہ کیا جو ادب والوں کا لہجہ ہوتا ہے، انہوں نے اسی وقت وہ سارے وضو کر لیے جو ذکر رسول کے وقت ضروری ہوتے ہیں۔ کیا جواب ہے اور جواب میں کیا معنویت ہے؟ کبھی سے کھولا جائے نا، ہم تقریریں سنتے ہیں پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سے کھولا جائے تو کئی دنوں تک طبیعت پر کیف رہتا ہے۔ آپ بڑے ہیں کہ سرکار؟ سرکار کے چچا حضرت عباس فرمانے لگے اس شخص سے، کہنے لگے یار بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا وہی بڑے ہیں، میں پیدا پہلے میں ہوا تھا، آپ کو تعظیم نہیں بھولنی۔ ہمارے سیاستدانوں کو نا سیاسی تقریریں بڑی سونی لگتی، لیڈر کا نام لیں گے تو سارا یاد ہوگا، قائد جمہوریت اور فلانا قائد عوام، پتہ نہیں کیا کیا